جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 6 لیکچرز جو ہے کور کر چکے ہیں۔ آؤ قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ آج لیکچر نمبر 7 ہے اور دیکھتے ہیں آج کے لیکچر میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے۔ اس سبق میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ثنا، رکوع، سجدہ، گرامر کا جو پورشن ہے اس میں الا، مع اور عندہ 3 حروف، نقاط تعلیم یا شوق، اس سبق میں ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 1390 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ آپ نے صرف اس سبق میں 15 ورڈ سیکھنے ہیں جو ورڈز قرآن کریم میں 1390 ٹائم جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو سوچئے گا کہ 15 الفاظ سیکھنا کتنا ہی آسان جو ہے نا وہ مناسب چیز ہے کہ میں 15 سیکھ لوں اور 1390 الفاظ مجھے آ جائیں۔ تو اس وجہ سے فل فوکس کر کے سننا ہے۔ سب سے پہلے ثنا کو دیکھتے ہیں کہ ثنا میں ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ثنا میں ہم نے ثنا کہتے ہیں جو ہم نماز شروع کرتے ہوئے ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اسے ہم ثنا کہتے ہیں۔ ثنا میں سبحانک اللہم و بحمدک بھی آ جاتی ہے، اللہم اجعلنی والی دعا بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اللہم باعد بینی والی، سوری، اللہم باعد بینی و بین خطایا والی جو دعا ہے۔ تو یہاں پہ سبحانک اللہم و بحمدک کا سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، آسان بھی ہے، عمومی طور پہ یاد بھی یہی ہوتی ہے۔ تو سبحانک کا مطلب ہے پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک اور تیری ہی تعریف ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھیں تو سبحانک، یہ 2 ورڈز ہیں، سبحان پاک ہے، کا آپ، اللہم اے اللہ آپ پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ قرآن کریم میں 41 ٹائم جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے۔ وَبِحَمْدِكَ یہ الگ الگ ورڈ دیکھیے گا، واو الگ ہے، با الگ ہے، حمد الگ ہے، کا الگ ہے۔ واو کا مطلب اور، با کا مطلب ساتھ، حمد کا مطلب تعریف اور کا مطلب تیری، تیری تعریف، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ تھوڑا الفاظ کو الگ الگ اگر سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورا اس کا معنی کیا بن رہا ہے۔ دیکھیں سبحانک اللہم و بحمدک، جب انسان اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے نماز کے اندر تو گویا انسان یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی نقص عیب نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کی ذات صرف واحد ایسی ذات ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نقص رکھا ہے، کمی رکھی ہے، انسان میں بھی کمی رکھی ہے، مخلوقات میں بھی کمی رکھی ہے۔ صرف اگر کوئی کمی سے، عیب سے، نقص سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، وبحمدک اور ساری تعریفات بھی اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہیں۔ بات سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے میری زندگی میں جو بھی امتحان آیا وہ بالکل صحیح آیا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ انسان کا مثبت رویہ ہونا چاہیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ وہ بھی حمدی کا جب انسان اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تعریف اور شکر بھی جو ہے نا وہ دین کی ایک اہم بنیاد ہے۔ جب تک تسبیح کامل نہ ہو تو سچی تعریف اور شکر نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح کامل نہیں کرتا تب تک وہ سچی تعریف بھی اللہ تعالیٰ کی نہیں کر سکتا۔ کامیاب شخصیت کا راز بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مثبت رویہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ تو گویا جب انسان یہ جملہ کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، تو انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ میں نقص ہے، مجھ میں عیب ہے، مجھ میں کمی ہے، میں نیچا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ اونچے ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور تعریفات جو ہیں وہ میری ہوں، دنیا کی کسی چیز کی ہوں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بلا واسطہ یا بالواسطہ، ساری تعریفات تیرے لیے ہی ہیں۔ جو بندہ کسی اور کی تعریف بھی کرتا ہے، نیچر کی تعریف بھی کرتا ہے، تو وہ اللہ کی کریشن کی کر رہا ہے، تو انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان اللہ تعالیٰ سے یہ جملے کہہ رہا ہوتا ہے، ہمیشہ تعریف کا رویہ رکھتا ہے اپنے خالق کے معاملے میں، اپنے بڑے کے معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گویا اس سارے جملے میں جب انسان یہ بات کرتا ہے تو اس کو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ
اگر پریکٹس کرے نماز کے اندر تو اس کا ایک الگ جو ہے نا وہ چاشنی ہے، مزہ ہے۔ تو ذرا اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک ہے اور تعریف بھی تیرے لیے ہے۔ اور اگلا جملہ ہے وتبارک اسمک وتعالی جدک، وتبارک اور برکت والا ہے، تبارکا برکت والا ہے، کا آپ کا، کیا اسم کا آپ کا نام، اے اللہ آپ کا نام جو ہے وہ کیا ہے، برکت والا ہے، تیرا نام برکت والا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، مثال کے طور پہ مجھے اگر موبائل چاہیے، میں کہوں موبائل 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 موبائل، تو موبائل آ جائے گا؟ نہیں آئے گا بھائی۔ اسی طریقے سے میں کہوں کہ بھئی میں نے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا کھانا، ایسے زبان سے میں کہتا رہوں تو کھانا ہو جائے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ بڑا بابرکت ہے، وہ نام لینے سے بھی انسان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ وہ اگرچہ اس کا پرپز نہیں ہے لیکن اس کا نام بھی بابرکت والا ہے، اس کے نام سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت دیتا ہے۔ وہ تعالی اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، تیری شان، ٹھیک ہے؟ جد اصل میں کہتے کسے ہیں، آپ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ اسموں کا جب آپ کہتے ہیں نا، اسموں کا تیرا نام، تو یہ اسم الگ ہے، کاف الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تیرا نام ایک اشارے سے، ٹھیک ہے؟ اسم کا، اسم آپ پہلے پڑھ کے آئے بسم اللہ میں، کاف یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، وہ ہو، ہوم کا، ہی کم نا، اس میں کاف آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسم کا تیرا نام، اب یہ مل کے آ گیا نا، وہ اسم اور کاف مل کے آ گیا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وتعالی اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، تعالی دیکھو اللہ تعالیٰ سے بلند، اللہ تعالیٰ سے عالی شان کسی اور کی ہے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 23 ٹائم آیا ہے۔ آگے جدو کا لفظ ہے، جد اصل میں آباء و اجداد کو بھی کہتے ہیں، بڑے بندے کو بھی کہتے ہیں، بزرگی کو کہتے ہیں، شان کو کہتے ہیں، مقام کو کہتے ہیں، اہمیت کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تیری جو شان ہے، بزرگی ہے، یہ سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے، سب سے الگ ہے، سب سے جدا ہے، تیری کیا بات ہے، یہ چیز ہے۔ اصل میں جب انسان یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے تو گویا ثنا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ انسان اگر صرف یہ کہتا رہے پانی پانی پانی، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ کہے گا اچھا کام اچھا کام اچھا کام، تو اچھا کام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی۔ لیکن اللہ کا نام اتنا بلند ہے، اتنا بابرکت ہے کہ کام میں برکت بھی مل جاتی ہے، تھوڑا ہو تو کافی ہو جاتا ہے، زیادہ ہو تو قائم رہتا ہے، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، حفاظت بھی مل جاتی ہے، ہمت بھی بڑھ جاتی ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے، دنیا میں اس کا نام لینے والے اور اس کا کام کرنے والے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکتوں سے سرفراز بھی ہوتے ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اس اعتبار سے اس کا نام کتنا بلند ہے اور اس کی شان کتنی بلند ہے، تیری بزرگی یا تیری ذات سب سے بلند ہے۔ دنیا میں کوئی کتنے طاقتور حکمراں ہو یا بادشاہ ہو، کوئی کیوں نہ ہو، اے اللہ وہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بات سمجھتے ہیں؟ اس تمام تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ پھر آپ پریکٹس کریں تو آپ کو مزہ آئے گا اس دعا کو پڑھتے ہوئے نماز میں، کہ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، کہ ہم نے جس کو الہ مانا ہے اس کا نام بھی برکت والا ہے، اور ہم نے جس کو الہ مانا ہے اس کی شان بھی سب سے بلند ہے، اس جیسا کوئی بلند، اس جیسا کوئی ثانی، اس جیسا کوئی اور ہے نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی کف نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ولا الہ غیرک، اور اس کے آخری والے جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ اب لا الہ ولا الہ تین لفظ ہے نا، تو ایک ہے واو لام الہ، ٹھیک ہے؟ اور نہیں ہے کوئی معبود، غیرک دو ورڈ ہے، سوائے، آپ نے پڑھا نا غیر المغضوب، یہ وہی لفظ ہے، اور کاف یہ بھی آپ نے پڑھا ہے، ہو ہوم کا یہ کم نا، تو کاف آ گیا یہاں پہ تیرے لیے، ٹھیک ہو، غیرو غیرو کا دونوں کو ملا دیا۔ تو آپ نے گویا کچھ پارٹس پڑھنی ہے، ان دونوں پارٹس کو سم ٹائم اس کا ایک کمبائن فارم بنا لی جاتی ہے، تو وہ اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ یہ کس چیز کی کمبائن فارم، تو آپ کو اس کا الگ الگ ترجمہ کرتے ہوئے آسانی ہو جائے گی، اچھے طریقے سے آپ ترجمہ کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ گویا سبق اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے یہ جملہ کہا تو اس کی وحدانیت کا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کیا، اور اگر آپ نے شرک کیا تو یہ سمجھ لیں کہ نجات بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرتا، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جناب لقمان نے اپنے بچے کو بھی یہی بات سمجھائی تھی کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا خطرناک قسم کا جو ہے نا وہ جرم ہے، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا، اے اولاد آدم آپ میرے سامنے آؤ، ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ اور تمہاری برائیاں، غلطیاں، خطائیں زمین بھر کی ہوں لیکن اس میں شرک نہ ہو، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں تمہیں مغفرت بھر کے دے دوں گا۔ وہ شرک
کو سمجھنا، اس سے بچنا، توحید پر چلنا یہ بہت ضروری عمل ہے انسان کی زندگی کا، ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک پوائنٹ۔ آگے چلتے ہیں، ولا الہ غیرک، اس تمام تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو سبق ہمیں پیچھے سے ملتا ہے، پھر آپ ذرا اس کو سوچ سمجھ کے پرکھ کے کہیے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیں رکوع کی تسبیح میں ذرا ہم آتے ہیں، ہم نے ثنا پڑھ لی، ہم نے فاتحہ پڑھ لی، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے نا وہ تشہد کی کچھ دعائیں پڑھ لی، اب ذرا رکوع کی تسبیح کی طرف آتے ہیں۔ تو رکوع میں ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، رکوع میں اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے وسلم کیا کرتے تھے، جیسے سبحانک اللہم وبحمدک ربنا، اور سبحانک اللہم وبحمدک، اس طرح کی ایک دعا ہے، اس طریقے سے سبحانک اللہم وبحمدک ربنا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ایسے کر کے، اور ایک دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ایک ہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، ایک ہے اللہم لک رکعت وبک آمنت، اس طریقے سے۔ تو جو بھی آپ کو دعا یاد ہو، جیسے یہ اسمالسٹ جو ہے نا دعا جو عمومی طور پہ یاد کروائی جاتی ہے کہ آپ کو منیمم یہ تو یاد ہونی چاہیے نا، تو جب یہ انسان یہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، اے اللہ تعالیٰ سبحان پاک ہے ربی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب ایک کنیکشن قائم ہو گیا ہے۔ اب جملہ اس طرح ہو گیا، دیکھیں چینج ہو گیا تھوڑا سا، پہلے تھا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پہلے تھوڑا سیگا تھا سامنے کا، اب سیگا اپنی طرف آ رہا ہے، دیکھیں سبحان پاک ہے ربی میرا رب، ٹھیک ہے، میرا رب پاک ہے، العظیم جو کیا ہے عظمت والا ہے، شان والا ہے، بلندی والا ہے، مقام والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو ہر عیب سے پاک ہے، بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے، اولاد کے عیب سے پاک ہے، کسی کے جو ہے نا وہ انڈر پریشر آ جائے اس عیب سے پاک، کوئی عیب دنیا کا ایسا نہیں ہے آپ جو سوچ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے اندر عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے، جو عیب ہو اصل مسئلہ یہ ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اللہ ہر قسم کے عیب نقص سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے، یہ 41 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے۔ ربی، جب آپ نے کہا نا میرا رب، تو آپ نے وہ آپ کو یاد ہے وہ جو آپ نے یاد کیا تھا ہو، ٹھیک ہے، ہو اسی طریقے سے ہو، ہوم میرے ساتھ پڑھیں، ہو، ہوم، کا، ہی، کم، نا اور ہا، یہ آپ نے پڑھے تھے نا الفاظ، یہ وہ ہیں جو جو ضمیر ہے، اور ضمیر کون سی ہے، ضمیر متصلہ، جو کسی لفظ کے ساتھ جڑ کے آتی ہے، مل کے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو، آپ دیکھو ربی، جب آپ نے کہا نا میرا رب، تو آپ کو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ میرا رب اس کا مطلب ہے، تو آپ نے پڑھا تھا نا ہو، ہوم، کا، یہ مطلب کیا تھا، میرا ہے نا، اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا، اور اس ایک عورت کا، تو آپ نے یہ کہا تو اس کا مطلب کیا ہوا، میرا، تو ربی کے ساتھ یہ لگا تو کیا ہوا، ربی میرا رب، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا۔ تو ہم اس کے پوری ایک پریکٹس کر لیتے ہیں نا، ربو، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں شرمائے مت، اس کو پڑھیے بیٹھ کے اس طریقے سے اشارے کے ساتھ، تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ربوہ، ربہم، ربوکا، ربی، ربکم، ربنا اور ربوہا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس بار بار کریں گے تو آپ کو ترجمہ ذہن میں بھی بیٹھ جائے گا۔ العظیم جو کیا ہے، بڑی طاقت والا ہے، 107 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے۔ دیکھیں اس ذکر میں 4 باتیں ہیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے۔ کیا باتیں ہیں جی؟ نمبر 1، میرا رب پاک ہے ہر عیب سے، کمی سے، وہ ظالم نہیں ہے، ناانصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو نہ تھکن آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ کمزور نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، اس نے جو بھی حکم دیے ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور میری زندگی میں جو امتحان والے حالات ہیں ان پر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھو سبحان ربی العظیم میں کہ وہ رب ہے، پہلا یہ ہے کہ وہ پاک ہے، دوسری چیز کیا ہے جی، وہ رب ہے۔ جب آپ نے کہا نا میرا رب ہے تو اب دیکھو آپ کا ایک ربط ہے اس رب کے ساتھ، تو آپ گویا یہ کہہ رہے ہوتا ہے میرا رب ہے، وہ ہماری پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں جو حرارے حرکت کرتے رہتے ہیں بغیر کسی توانائی کی مدد کے، وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے، صرف کھانا ہی نہیں، ہمارے خون کا نظام، ہاضمے کا نظام، ہمارا انٹرنلی چیزوں کو کیسے اللہ نے مینج کیا ہوا ہے، ایکسٹرنلی کیسے ہمارے لیے دنیا میں سورج، چاند، ستارے، کوئی جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ ارد گرد کی تمام ماحول میں جتنی بھی انوائرمنٹ میں جتنی چیزیں آتی ہیں یہ آپ کے لیے کیسے کام کر رہی ہیں، تو انسان جب اس چیز پہ غور کرتا ہے تو یقیناً وہ بات کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو العظیم کہتے ہیں عظمت والا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ چیز آتی ہے وہ میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس پہلو کو اپنایت سے کہنا، پہلا تھا
اللہ پاک ہے، دوسرا ہے کہ وہ میرا رب ہے. تیسرا اس پہلو کو، یعنی میرا رب ایک ہے نا، رب ہے وہ، ٹھیک ہے. تیسرا ہے میرا رب ہے. یہ کہ انسان کے اللہ پاک ہے، دوسرے نمبر پہ انسان کے رب ہے، تیسرے نمبر پہ کہے کہ وہ میرا رب ہے. یہ جو اپنائیت ہے نا انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو وہ اس پہلو کو اپنائیت کہتے ہیں. جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں سے کہتی ہے نا یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری آنکھ کا تارا ہے، یہ فلاں ہے، اس میں ایک پیار جھلکتا ہے. تو وہ جب آپ ربی کہتے ہیں نا تو اس میں ایک پیار جھلکتا ہے. یہ ایک تیسرا اہم نقطہ ہے جو یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ آپ کا رب کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کیا ربط ہے. العظیم جب آپ کہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ عظیم بھی بہت ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا ہے جس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، کوئی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ ایسی عظیم ذات ہے، ٹھیک ہے، اس سے عظمت والا کوئی نہیں ہے. اب یہ جو چار اہم نکات آپ نے سبحان ربی العظیم سے سیکھے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے نماز کے اندر اگر پڑھیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب العظیم جو عظمت والا ہے، تو یقیناً اس کا ایک الگ جو ہے نا وہ لذت ہے. پھر اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں. تو سمع اللہ لمن حمیدہ کا کیا مطلب ہے؟ سمع، سن لی، اللہ تعالیٰ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی، اور ہو آ گیا نا، ہو، ٹھیک ہے، اس کی، ٹھیک ہے، یا اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا، اس ایک عورت کا، آگے ہو. سمع اللہ، سن لی اللہ نے، ٹھیک ہے، الگ الگ لفظ ہے. سمع سماعت سے ہے نا، سماعت، ٹھیک ہے، سماعت، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جو، یہ دو لفظ ہیں لام اور من. من جس نے، لام کے لیے، ٹھیک ہے، کی کے لیے یا لیے کے لیے آتا ہے. لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی. حمیدہ میں آگے اینڈ میں ہو، آپ نے پڑھا ہے ہو کیا ہوتا ہے؟ ہو ضمیر ہوتی ہے. ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ متصلہ، جو دوسرے لفظ کے ساتھ مل کے آتی ہے، یا مل کے آ رہی ہے. حامدہ اس کی تعریف. تو ہو، ہم، ٹھیک ہے، کا، یہ، کم، نا، ہا. پریکٹس کر لیجئے، بار بار یہ پریکٹس جب آئے گی تو آپ کو یاد ہو جائے گی چیز. اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، ہم سب کی، اور اس ایک عورت کی. اس طریقے سے اس ایک عورت کی، ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے. بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے چیز. قرآن کریم میں دیکھیے کتنی مرتبہ یہ چیز آتی ہے. حامدہ ہو آگے تو اس کی تعریف کی، تو مطلب ایک بندہ غائب کے اوپر بات کی جا رہی ہے، مذکر ہے، تو آپ کو یہ چیزیں ساری کلیئر ہوتی جا رہی ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ جب انسان کہتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، وہ امیر ہے، میری نہیں سنتا، اس کی سنتا ہے، ٹھیک، ایسا نہیں ہے. اللہ سب کی سنتا ہے. مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے، اس لیے کہ ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کرنا چاہیے. ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کرنے کے محتاج نہیں ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھے. ہماری حمد کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں اس کی سلطنت بڑھ جاتی ہے. یہ ہم چونکہ اس کی کریشن، ہم جو ہے نا وہ مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا وہ عابد ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا اس کے ماتحت ہیں. ہمیں وہ پیدا کرنے والا ہے، ہمارا وہ رازق ہے، ہمارے یہ سارے معاملات کو ہینڈل کرنے والا ہے. ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں. باقی ہماری حمد کرنے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو بہت فائدہ ملتا ہے یا اس کا جو ہے نا وہ سلطنت بڑھ جاتی ہے، وہ اتنی ہی ہے. یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے انسان کے، یعنی اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، گویا اس تمام تصور احساس اور دعا کے ساتھ کہیں اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی. یعنی جو ہم نے پیچھے بات کی، اللہ نے یقیناً ہماری بات کو سن لیا ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد انسان کہتا ہے نا ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے. اس کی جگہ اور بھی ہے، اتنی بھی ہے، اور بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے جی؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، وہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ہے، یعنی یہاں پہ عمومی طور پہ وہ چیز سکھائی جا رہی ہے جو which is very short، ٹھیک ہے، جو آپ کو منیمم ریکوائرڈ ہے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو یاد کرنی چاہیے. وہ تمام چیزیں اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ربنا ولک الحمد، ہم جب کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. تو آپ دیکھیں ربنا میں آگے نا آ گیا. آپ نے پڑھا ہو، ہوم، کا، ہی، کم، نا، پڑھا تھا نا. تو نا کے اشارے سے آپ کو کیا پتہ لگ رہا ہے کہ آپ نے چار انگلی اپنی طرف کیا تو ہم سب مراد ہوتے ہیں نا. اب رب اور نا کو اکٹھا کر دیں تو کیا مطلب ہوا؟ ہمارا رب. کیا مطلب ہوا؟ ہمارا رب. اس طریقے سے آگا والا کا، اور تیرے ہی لیے، لا، لام کے لیے، کاف تیرے لیے، لام پہ آپ نے بھی پیچھے پڑھا ہے الحمد للہ، للہ اللہ کے لیے. کاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہو، ہوم، کا، ٹھیک ہے، ایک اشارے سے وہ کا. تو کا مطلب کیا تھا؟ تیرا، آپ کا،
ٹھیک ہے، تو اب اس کو ترجمہ کر لو تیرے لیے، آ گیا نا؟ اس طریقے سے آپ اس کو مائنڈ ڈیوائز، ربو، اب ہم ربنا سے آیا، ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں سارا، ربو، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا اور ربوہا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس کو یاد بھی کر لیں۔ اور آگے آگے والا کا اسی طریقے سے کہو، لہو، لہم، ٹھیک ہے، وہ لام لگا کے سب ضمیروں کے ساتھ، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا اور لہا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گی ضمیریں اچھی طریقے سے، جب بھی کوئی ترجمہ آئے گا اس طریقے سے قرآن کریم میں بھی آپ کو ذہن میں ہوگا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد ہر قسم کی تعریف کو کہتے ہیں، یعنی تمام تعریفیں شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جی۔ ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی ہی کو ذہن میں لائیں تو خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف، اس کا شکر نکلے گا۔ حمد کے یہی معنی ہے کہ تعریف اور شکر پورے دل سے، کبھی شکر کے جذبے سے بھرپور اور کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ حمد کیجیے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، پہننے کے لیے کیا ہے، چلنے کے لیے کیا ہے، ہمارے دو ہاتھ، دو ٹانگیں، ہمارا ناک، ہمارا آنکھیں، ہمارا جسم، ہمارا ایک ایک انگ، اور ہمارے انٹرنل ایکسٹرنل تمام چیزیں جس طریقے سے وہ حرکت کر رہی ہیں، جس طریقے سے اس میں انرجی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے، اور جو اندر ایک چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو جب پڑھے انسان الحمد کا لفظ آئے تو فوراً سے تمام نعمتوں کو مائنڈ میں اندر ریوائز کرے، سمرائز کرے، دیکھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگرچہ انسان گن نہیں سکتا، لیکن موٹی موٹی جو انسان کے گناہوں میں چناؤں میں آتی ہیں تو اس انسان کو پڑھنا چاہیے، اس کو سامنے رکھ کے الحمد کہنا چاہیے۔ اس تمام تصور احساس کے ساتھ دعا کیجیے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے۔ پھر سجدے کی ایک تسبیح آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اس میں بھی وہی چار اہم نکات ہیں، ایک ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ، دوسرا ہے رب ہے، تیسرا ہے میرا رب ہے، چوتھا ہے بلند ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں چاروں چیزیں آپ نے سبحانہ پڑھ لیا، ربی پڑھ لیا، الاعلی ایک الگ ہے، یہ 7 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے۔ تیسرا ہوگا کبیر اور اکبر، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے کو، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، اصغر کہتے ہیں سب سے چھوٹے کو، علی کہتے ہیں اونچے کو، اعلیٰ کہتے ہیں سب سے اونچے کو، تو اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے بلند اگر کوئی ذات ہے تو کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سجدے کی حالت میں مکمل سپوزگی کی، اس میں بھی 4 باتیں ہیں، وہی جو آپ کو پہلے بتائی ہیں، تو الاعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند، میں نیچا، میں عاجز، اللہ تعالیٰ تم کیا ہے جی، اونچا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش اوپر ہے، یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے، جو انسان سجدے میں ہوتا ہے نا، کہ انسان جھک جاتا ہے، اور جھک جانے کے بعد یہ بات کہتا ہے کہ اللہ میں نیچا، تو اونچا، ٹھیک ہے، میں عاجز، اللہ تعالیٰ کبریائی بڑھائی تیرے لیے ہے، ٹھیک ہے، بادشاہی تیرے لیے ہے، میں بندہ ہوں، ٹھیک ہے، میں سجدے میں گرا ہوں، بالکل میرے ہاتھ بھی زمین پہ، میرے پاؤں بھی زمین پہ، میری ناک بھی زمین پہ، میرا ماتھا بھی زمین پہ، میرے گھٹنے بھی زمین پہ، میں عاجز ہوں۔ یہ بات کہ جب انسان فزیکلی بھی اور جو ہے نا وہ قولی طور پہ بھی جو ہے نا وہ عملی طور پہ اور قولی طور پہ دونوں طور پہ کرتا ہے، تو پھر انسان یہ بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بلند ہے، میں نہیں چاہوں، یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے۔ تو ہم روزانہ جو ہے دیکھو 200 سے زائد بار تسبیح پڑھتے ہیں، نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آپ بار بار جب اس کو دہراتے ہیں تو یہ کس فکر کے ساتھ آپ کو دہرانی چاہیے کہ آپ کس حالت میں ہیں اور اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے۔ تو گویا جب انسان کو یہ پتا ہوگا کہ میں کہاں کہاں یہ اقرار کرتا ہوں، اور پھر اگر اس کی عملی زندگی میں کہیں خرابی ہوگی تو فوراً سے جو ہے نا وہ ریٹرن بیک کرے گا کہ یار میں جب ایک رب ایک کو بڑا مانتا ہوں اور میں اس کے سامنے عاجز ہو جاتا ہوں، نماز میں گر جاتا ہوں اور ہر چیز کے معاملے میں، تو فوراً اس کے ذہن میں آئے گا کہ میں نے اس کی بات کو بھی فالو کرنا ہے۔ چلے، تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر، اپنائیت، وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو اب ایسا مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہو گیا؟ یاد رکھیے اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں، حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں، جب کوئی حالات مشکلات آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تھوڑا سا سرزنش کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مومن بندے کے اوپر جو کوئی بھی حالات آتے ہیں، ہر حالت میں اس کی جو ہے نا وہ نیکیاں اور چیزیں مینیج ہو رہی ہوتی ہیں، برائیاں اس کی ختم ہو رہی ہوتی ہیں، تو کوئی بھی چیز اس کی رائے گا نہیں جاتی، بس اس کو یہ ہے کہ حالات سخت آئے تو اس میں صبر کرے، حالات اچھے آئے تو اس میں شکر کرے، جو بھی حالات ہو ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کرے، یہی کامیابی کا راز ہے، ٹھیک ہے۔ انسان
یہ تمام تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ یہ دعا کیا کرے کہ سبحان ربی العلیٰ، اللہ تعالیٰ تو کیا ہے جی، وہ پاک ہے، وہ سب سے بلند ہے، میرا رب ہے تو ٹھیک ہے۔ تو 2 منٹ کی آپ بریک لے لیں، اس کے بعد ہم پھر گرامر کا پورشن پڑھتے ہیں، ایک سانس لے لیں تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہم نے پہلے کیا پڑھا ہے اور آگے ہم کیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے 2 4 چیزیں جو پڑھی ہیں اس کو ذرا مائنڈ میں سمرائز کیجئے کہ ہم نے ثنا پڑھی ہے، ہم نے جو ہے نا وہ ثنا کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھی ہے، ربنا ولک الحمد، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، سبحان ربی الاعلی، ان کو ذرا مائنڈ میں ریوائز کیجئے کہ اس کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا ہے، اس سے سبق کیا حاصل کیا ہے، اس کے بعد ہم نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس کو ریوائز بھی کر لیا ہوگا اور سمرائز بھی مائنڈ میں کر لیا ہوگا ایک دفعہ۔ ہم دوبارہ آگے شروع کرتے ہیں کہ آگے ہم کیا پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو گرامر کا جو پورشن رہتا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد میں گرامر میں لفظ کی قسمیں ہم پڑھیں گے اور حروف جر اس کا مطالعہ کریں گے، حروف جر میں الا، مع اور عند کا مطالعہ کریں گے۔ گرامر کے پورشن کو پڑھنے سے پہلے آپ کو بارہا یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ ان 7 اہم پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیے، سنیے، اس کو ریپیٹ کیجئے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے جو نکات ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے نا اچھے طریقے سے مائنڈ الگ الگ جگہ پہ سٹور کرے اور آپ کو یہ چیزیں یاد رہ جائیں۔ دیکھیں آپ نے کچھ چیزیں پڑھی تھی جو قرآن کریم میں 3617 دفعہ آئی ہیں۔ با کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے، فی کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے، علا کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے، بیہی، اس کو ریپیٹ کیجئے، ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ یاد رہے۔ بیہی کے ساتھ میرے ہاتھ، جس طرح میں ہاتھ کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے اپنا جو نا وہ ہینڈ ریز کریں، رائٹ ہینڈ رائٹ سائڈ پہ، بیہی، بہم، بیکا، بی، بکم، بنا اور بہا، ٹھیک ہے۔ اب فی کے ساتھ فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا اور فیہا، ٹھیک ہے۔ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا اور علیہا، اس طریقے سے آپ اسے یاد کر لیں۔ اور با کا ترجمہ آپ نے سے کیا یا ساتھ کیا، فی کا ترجمہ میں کیا، علا کا ترجمہ پر کیا۔ اس طریقے سے اس سے، ان سب سے، آپ سے، مجھ سے، آپ سب سے، ہم سب سے اور اس عورت سے، اس میں، ان سب میں، آپ میں، مجھ میں، آپ سب میں، ہم سب میں اور اس عورت میں، اس پر، ان سب پر، آپ پر، مجھ پر، آپ سب پر، ہم سب پر اور اس عورت پر، اس طریقے سے اس کو آپ مائنڈ میں یاد کیجئے۔ اکٹھے بھی ایک دفعہ عربی کے ساتھ اردو بھی پڑھ لیجئے، ایک دفعہ اکیلی عربی پڑھ لیجئے، ایک دفعہ اکیلی اردو پڑھ لیجئے، پھر درمیان درمیان میں سوچئے کہ بھی کا ترجمہ کیا ہوگا، فی کا ترجمہ کیا ہوگا، فیہ کا ترجمہ کیا ہوگا، اس طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، گہری سانس لیجئے
اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دفعہ پچھلے والا یہ ہوگا کہ ایسی کچھ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، ہم اب نیکسٹ پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، نیکسٹ کچھ سمجھنا ہوگا تو اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ ہم کچھ اور پڑھنے لگے ہیں۔ تو رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں کیا کر، اضافہ فرما۔ آج کا سبق جو ہے وہ الا، مع اور عندہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ الا، مع، عندہ، یہ تینوں چیزیں ہم ضمیر کے ساتھ، ہی، ہم، کا، جی، کم، نہ، ہا، ان کے ساتھ ہم ملا کے پڑھ کے دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ملا کے کیا بنتا ہے، قرآن کریم میں کتنی دفعہ یہ چیزیں آتی ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب الا لفظ ہے اور الا کے ساتھ کیا آیا ہوا، ہی آیا ہوا، یعنی ہو یا ہی آیا ہوا ہے، تو یہ اسی طریقے سے الیہ، ٹھیک ہے، تو الیہ آپ کا ہو کے ساتھ یا ہی کے ساتھ آتا ہے تو وہ ضمیر آتی ہے الیہ، یعنی اس طرف آپ کا اشارہ ہوگا، رائٹ سائڈ پہ، رائٹ ہینڈ رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے، یعنی اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے۔ یہاں پہ الیہ کے ساتھ ملائیں ذرا ساری زمینوں کو، الیہ، میرے ساتھ پڑھیں، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا اور الیہا، اس کی طرف، ان سب کی طرف، آپ کی طرف، میری طرف، آپ سب کی طرف، ہم سب کی طرف اور اس ایک عورت کی طرف، ٹھیک ہوگا، اس طریقے سے قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے یہ جو ورڈز ہیں جو الہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں 736 ٹائم جو ہے وہ ریپیٹ ہوئے پڑے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے مع کا لفظ قرآن کریم میں جب ضمیروں کے ساتھ مل کے آتا ہے تو 163 ٹائم آتا ہے، جیسے مع کا لفظ ہو کے ساتھ آئے گا تو معہو، معہم، معکا، معیہ یا معی، معکم اور معنا اور معہا، اس طریقے سے لفظ مع جو ہے وہ ضمیروں کے ساتھ جب ریپیٹ ہو کے آتا ہے قرآن کریم میں تقریباً یہ 163 ٹائم جو ہے وہ ریپیٹ ہوئے، تو آپ نے اس کو بھی اس طریقے سے ترجمہ کرنا ہے، ادھر دیکھیں، معہو، اس کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، اس ایک عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اسے ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ چیز مائنڈ میں رہے گی۔ آگے چلتے ہیں، ایک لفظ ہے عندہ، عندہ کا لفظ جب ضمیروں کے ساتھ آتا تو کیسے مل کے آتا ہے، کم ریال عندک، یعنی آپ کے پاس کتنے ریال ہیں بھائی، کتنے پیسے نے، ٹھیک ہے، تو ریال، کتنے ریال ہیں آپ کے پاس، ہم نے جب پوچھنا ہوتا ہم کہتے ہیں کم ریال عندک، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں، تو اب یہ عندہ کا لفظ جو ہے وہ پاس کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب ضمیروں کے ساتھ آئے گا تو کیا آئے گا، عندہو، عندہم، عندکا، عندی، عندکم اور عندنا اور عندہا، ٹھیک ہو گیا، اس کے پاس، ان سب کے پاس، آپ کے پاس، میرے پاس، آپ سب کے پاس، ہم سب کے پاس اور اس ایک عورت کے پاس۔ جب میں نے پوچھنا اس ایک عورت کے پاس کتنے ریال ہیں تو آپ کیا کہیں گے، آپ کہیں گے کم ریال عندہا، یعنی اس عورت کے پاس کتنے ریال ہیں۔ جب میں پوچھوں آپ کے پاس کتنے ریال ہیں تو میں کہوں گا کم ریال عندکا، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں آپ کو پتا ہے کم کا لفظ 21 دفعہ آیا ہے، کتنے، ہاؤ مچ، ٹھیک ہے، اور عندہ کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں 197 ٹائم ضمیروں کے ساتھ مل کے آیا۔ اب ذرا محادثۃ العربیہ یعنی اسپوکن عربی کی طرف آتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ پوچھے حل عندہ قلم، یہاں ترجمہ ہوگا بھائی حل کا مطلب کیا ہوتا ہے، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، حل کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا، عندہ اس کے پاس، عندہ کا مطلب ہوتا ہے عندہ پاس کے معنی میں ہوتا ہے نا، اور ہو یہ والا، ہو اس کے پاس، قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے، تو جواب کیا ہوگا، جواب نام میں ہوگا، نعم، جی ہاں، اچھا پھر آئے گا عندہ اس کے پاس، نعم عندہ قلم، جی ہاں اس کے پاس قلم، حل عندہ قلم، نعم عندہ قلم، حل عندہم، جمع آ گیا، حل عندہم قلم، نعم عندہم قلم، کوئی آپ سے پوچھے یا آپ مجھ سے پوچھیں حل عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے، ٹھیک ہے، تو میں آگے سے کیا کہوں گا، نعم، جی ہاں، عندی قلم، میرے پاس کیا ہے، قلم ہے، آپ بھی اس طرح ہی کہیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حل عندک قلم، عندک آپ کے پاس قلم ہے، کیسے پتا لگا آپ کے پاس، ترجمہ اس کا پتا لگا کاف سے، ٹھیک ہے، پڑھا تھا نا، ہم کا، کاف آ گیا، حل عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے، تو آپ کہیں گے نعم عندی، دی مطلب یا کیوں لگا ہے، مطلب میرے گئے، جی میرے پاس قلم ہے، حل عندکم قلم، کیا آپ سب کے پاس قلم ہے، تو آپ کہیں گے نعم عندنا قلم، جی ہم سب کے پاس کیا قلم ہے۔ اب اب دیکھیں کہ لفظ الا، مع اور عندہ جو ہم نے 3 ورڈ پڑھے ہیں آج، جو ضمیروں کے ساتھ ملا کے پڑھے ہیں، قرآن کریم میں 1000 سے زائد مرتبہ آتے ہیں، آلموسٹ 1100 دفعہ، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں الیہ، اس کی آپ پریکٹس کر لیں، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا، معہو، معہم، معکا، معیہ، معکم، معنا اور معہا، عندہو، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا، عندہا، ٹھیک ہے۔ الہ کا مطلب کی طرف ہوتا ہے، ماں کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، عندہ کا مطلب پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس طریقے سے آپ اسے جو ہے نا وہ یاد کر لیں گے. اب ذرا آگے چلیں تو تقریباً الہ کا جو ورڈ ہے قرآن کریم میں یہ ترجمہ ایسا طرف. اب یہ دیکھیں کہ اس کی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے یہاں پہ. اصل میں ایگزامپل دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ترجمہ یاد ہو جائے کہ الہ کا کیا ہے، مع کا کیا ہے، عندہ کا کیا ہے. الہ کا ترجمہ ہے طرف، یعنی کسی چیز کی طرف. جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹو کا لفظ ایک استعمال کرتے ہیں انگلش میں ٹو، تو ٹو اسکول کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ٹو جو ہے نا وہ ہوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول. ٹھیک ہے، تو وہ جو ٹو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ الہ جو ہے نا عربی میں یوز ہوتا ہے کی طرف. جیسے ہم کہتے ہیں اس کا آپ نے ترجمہ یاد کرنے کے لیے یہ ایگزامپل یاد رکھنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ انا للہ یقینا اللہ ہی کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون اللہ ہی کی طرف ہم لوٹنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے ہم آئے، اللہ کے حکم سے ہم نے جانا ہے. مع کا یاد کرنے کے لیے آپ لفظ یاد کر لیں، ایگزامپل یاد کر لیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور عندہ کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے آپ یاد کر لیں کم ریال عندک، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں، بھائی کوئی پیسے شیسے ہے نہیں یا نہیں، تو یہ مطلب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے کہ دیکھیں ہم جو یاد کرتے ہیں وہ کیسے یاد رہتا ہے. ہمیں 25% ہمیں جو یاد کرنے میں مدد ملتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں. when we reading something then 25% افیکٹ پڑتا ہے کہ ہم اسے یاد رکھ سکیں. اگر ہم اس کو پڑھنے کے ساتھ سنتے بھی ہیں تو 35% ہمارا مائنڈ اسے سٹور کر کے رکھتا ہے. اگر ہم اسے سننے کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں تو 50% ہمارا مائنڈ جو ہے اسے یاد کرتا ہے. اگر ہم دیکھنے کے ساتھ اسے کہتے بھی ہیں تو 60% جو ہے وہ ہمارا مائنڈ اسے سٹور کر لیتا ہے. جب ہم کسی چیز کو کہنے کے ساتھ کرتے بھی ہیں تو 75% جو ہے نا وہ ہمارا مائنڈ اسے یاد کرتا ہے، رکھتا ہے. یعنی اتنے چانسز ہوتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ اسے بھولے گا نہیں. اور اس کے علاوہ باقی ساری جو چیزیں ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ وہ انکریز کرتی جاتی ہیں. باقی چیزوں کو ملانے سے جو ہم نے 7 پوائنٹس پڑھے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر 95% تک چیز پہنچ جاتی ہے کہ منیمم چانسز ہوتے ہیں اس چیز کو بھولنے کے. الحمدللہ. سوری آگے چلتے ہیں جی. الحمدللہ یاد رکھیے کہ سبق نمبر 7 کے ختم پر ہم نے 80 الفاظ سیکھے ہیں. یعنی لیسن 1 سے لیسن 7 تک ہم 80 ورڈ سیکھ چکے ہیں، صرف 80 الفاظ. یہ جو 80 الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں 26,082 دفعہ آئے ہیں. قرآن کریم میں ٹوٹل 4500 ورڈز ہیں، جو 4500 ورڈز تقریباً 78,000 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. تو یہ 2688 ورڈز ہم الحمدللہ یہ جو چارجنگ بیٹری آپ کو شو ہو رہی ہے ہم اتنا چارج ہو چکے ہیں اگر صحیح معنوں میں ہم نے اسے سیکھنے کی کوشش کی ہے صرف 7 لیکچر میں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور دوسرے تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آج کے لیسن سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، میں آپ سے کویسچن لے لیتا ہوں. جی شعیب نعمان نامی آئی ڈی سے جو ہمارے ساتھ ایڈ ہے، کیا کویسچن ہے جی آپ کا؟ آپ مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں. جی کویسچن ہے آپ کا، آپ نے ہینڈ ریز کیا جی. شعیب نعمان کیا کویسچن ہے آپ کا؟ پوچھ لیجئے. شعیب نعمان نامی آئی ڈی سے جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے سسٹر نے، اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ لیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا کویسچن ہے شرک کے بارے میں. آپ نے جیسے بتایا کہ شرک بالکل اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، تو شرک کی جس طرح سے 2 اقسام بتائی گئی ہیں کہ ایک چھپا ہوا شرک ہے اور ایک ظاہر شرک ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریلیونٹ کویسچن ہے تو آپ مجھے اس کا آنسر دیں. جی شرک خفی اور چیز ہے، اور خفی کا مطلب یہ ہے کہ چھپا ہوا شرک فیل نہیں ہوتا، نارملی اس کو شرک سمجھا نہیں جاتا، لیکن وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. اس کی پکڑ اور اس کی پکڑ کا اگرچہ کچھ فرق ہے لیکن اس میں اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے.
شرک خفی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دکھا کے کوئی عمل کرنا چاہیں، عمل آپ کر رہے ہیں نیکی کا، لیکن آپ کا دکھا کسی اور کو رہے ہیں، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں قاری صاحب دیکھ رہے ہیں یا میرے ابا جان دیکھ رہے ہیں، تو یہ شرک خفی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا، دکھاوے کا جو عمل ہے، اس وجہ سے اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، چونکہ انسان کا کرائٹیریا، مومن کا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں، وہ عمل جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ ہمارا ہر جی کام، کسی کو کچھ دینا، لینا، کسی کو جو ہے نا وہ کسی سے محبت کرنا، کسی سے جو ہے نا وہ نفرت کرنا، کسی کام سے نفرت کرنا، ہمارا کرائٹیریا ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے، کلیئر ہے سر۔ جی ویسے میں نے 3 مرتبہ کہا تو آپ نے جو ہے نا اپنا مائک آن کیا ہے سر وہ تو میرا اگر مائک آن نہیں سر، میرا مائک آن تھا لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی، آپ کی طرف میری آواز نہیں جا رہی۔ چلے ٹھیک ہے، سنبل اختر آپ کا ہینڈ ریز ہے۔ جی سنبل اختر، اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی، السلام علیکم۔ جی السلام وعلیکم علیکم۔ السلام۔ سوال یہ ہے کہ رکوع میں جو آپ نے کہا ہے نا دعائیں، تو رکوع کی حالت میں وہ دعائیں جو ہیں ہم کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں یا کچھ مخصوص دعائیں ہیں ادر دین سبحان ربی العظیم؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون سکھائی ہوئی چیزیں ہیں، اسی کو پڑھنا چاہیے۔ اگر دعا انسان نے کوئی ایکسٹرا کرنی ہے نماز کے اندر، اس کی کوئی خواہش ہے، تو وہ دعا کا ٹائم بھی اللہ کے وسلم نے بتایا ہے، اور وہ دعا کا ٹائم جو ہے وہ التحیات، درود شریف، اور اس کے بعد کا جو ٹائم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کیا ہے۔ اگر آپ جو ہے نا وہ عربی میں کچھ دعائیں جانتے ہیں تو آپ اس ٹائم میں کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، دیٹس اے ٹائم آف دعا، ٹھیک ہے؟ باقی جو چیزیں ہیں obvious بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، جہاں کہ اللہ کے وسلم نے جو بات بتائی ہے ہم اتنی ہی کر لیں تو یکفی ہے، اپنی طرف سے اس کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسنون پڑھیں انشاءاللہ۔ اچھا نہیں، جو آپ نے دعائیں بتائی تھی ہمیں ابھی لیکچر کے دوران، تو وہ عموماً جو نماز کی کتابیں ہیں ان میں تو ہمیں نہیں ملتی ہیں، یہ تو سمپل یہ جو ایک مسنون طریقہ ہے وہی پتہ ہے، تو یہ جو دیگر آپ نے جو دعائیں عربی میں پڑھی تھیں، کیا یہ وہ کسی کتاب میں اس کا کوئی ریفرنس ہوگا جس سے ہم یاد کریں گے؟ بالکل ہے، دیکھیں نا ہمارا علم ہے محدود، میرا بھی محدود ہے، آپ کا بھی محدود ہوگا سب کا، تو اتنے پاسبلٹی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا کم ریڈ آؤٹ کیا ہو، کہیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع زیادہ دے دیا ہو پڑھنے کا۔ احادیث میں صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ نارملی شارٹ اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ کم از کم ایک لے مین جو ہے، نارمل پرسن جو ہے وہ ٹینشن کا شکار نہ ہو جائے کہ بھائی مجھے اتنی ساری یاد کرنی پڑیں گی، تو ایسا نہیں ہے کہ علماء نے وہ تمام دعائیں مسنون لکھی نہیں ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے، بکس میں موجود ہیں، حصن المسلم نامی ایک بک ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں، اور باقی جو احادیث کی بکس ہیں اسپیشلی جس میں نماز کو پورا کیا ہوا ہے اس میں بھی موجود ہیں، تو اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میں وقت نکال کے ان کے ریفرنسز بھی آپ شیئر کر دوں گا، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ جی انشاءاللہ۔ جی ہما ندیم۔ شعیب نعمان جس آئی ڈی سے شیئر نے کہا کہ اسلام 360 میں موجود ہے، موجود ہوں گے، وہاں سے دیکھ لیں، ریفرنس ہوگا بیچ میں انشاءاللہ رکوع میں پڑھنے والی جو دعائیں۔ جی ہما ندیم، کوئی کوشچن ہے؟ جی ہما ندیم، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جیسے بھی گرامر میں بتایا نا، یا گرامر نہیں سوری بول چال میں جو آپ نے کہا کہ حل عندہ قلم، نعم عندہ قلم، نعم عندہ قلم، اس طرح کے اور بھی جیسے آپ مجھے ہمیں کوئی مطلب اس طرح کے اور بھی الفاظ بتائیں تاکہ ہم اس کے ساتھ اس کی پریکٹس کر سکیں۔ اچھا دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لیول 1 ہے اس کی بک بھی ہے، اس کی بک ہے ایک جس کے اندر کانٹینٹ موجود ہے، ایک بک اس کی پریکٹس کے لیے ہے، جی تو اگر آپ میں سے کوئی بھی منگوانا چاہے نا وہ جی منگوا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا سولوشن میں بتاتا ہوں، اس کا یہ ہے کہ اس کی قیمت میرے خیال سے 500 سے 600 ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی ڈاک خرچ ہوگا آپ کے لیے جو آپ نے آنا جانا تو وہ ویٹیج کے حساب سے ہوتا ہے، تو وہ 200 300 کہیں نہیں جاتا،
تو مطلب 8 کے 100 کا اس کا خرچہ بنے گا. تو وہ آپ ایک دفعہ اگر وہ بک منگوا لینا, اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو لیول 1 کی یہ جتنی آپ پی ڈی ایف وغیرہ کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں, آپ کے پاس ایک ہارڈ فارم میں چیز آ جائے گی, آپ یاد کرتے جائیں, ٹھیک ہے. اور اس کی پریکٹس ایک جو بک ہے جو اس کے ساتھ ہی آئے گی, ٹھیک ہے, وہ انہی رقم میں, اسی پیسوں میں, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اسے منگوائیں تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا کہ اس کورس کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. یعنی میں نے خود یہ فیل کیا ہے کہ سافٹ فارم میں پڑھنا اور ہارڈ فارم میں پڑھنا تھوڑا سا فرق ہے. اگر آپ میں سے کسی کو وہ بک چاہیے ہوگی تو وہ میں آپ نے ایک کام کرنا ہے. نمبر 1, آپ نے اپنا نام مجھے پرسنل نہیں سینڈ کرنا, یہ کائنڈلی کوشش کیجیے گا. اس کا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ بتاتا ہوں, 1 منٹ, میرے خیال سے ہم لیکچر کو آف ہی کر دیں یہاں پہ جو ریکارڈنگ ہے. اچھا, اس کا ایک پرسنل ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا اسکیٹرڈ ڈیٹا آ جاتا ہے, اتنا سارا نا, اسکیٹرڈ ڈیٹا پھر مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا کہ کسی کا صبح میسج آ رہا ہے, کسی کا شام کو آ رہا ہے. تو آپ طریقہ اس کا یہ ہے کہ میں اسے گروپ کو آن کروں گا کچھ ٹائم, ٹھیک ہے. اس گروپ میں آپ نے ایک کام کرنا ہے, چیٹنگ نہیں کرنی, آپ نے اپنا نام, ٹھیک ہے, اور جس نے منگوانی ہے اپنا نام, اور اپنے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا ایڈریس پورا جس ایڈریس پہ جانی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنا کانٹیکٹ نمبر کہ بھائی کا دینا ہے, والد صاحب کا دینا ہے, جس کا بھی دینا ہے, تو وہ اس طریقے سے آپ نے مجھے پورا شیئر کر دینا ہے. تو وہ میں آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھی پھر شیئر کر دوں گا بعد میں. تو جس کی اماؤنٹ آتی جائے گی اس کو ہم انشاءاللہ یہاں سے ڈاک کے ذریعے پھر بھیجتے جائیں گے اسلام آباد سے نا, تو آسانی ہو جائے گی, آپ کے گھر پہنچ جائے گی, آپ جو ہے اسے ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا پھر انشاءاللہ. اچھا, اسلام آباد میں کوئی اگر ایڈریس ہوتا کہ اگر ہم وہیں سے لینا چاہیں؟ اسلام آباد میں اس وقت پی ڈبلیو ڈی سے لی جا سکتی ہے. اچھا, بائی ہینڈ لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. پی ڈبلیو ڈی میں اگر کوئی آ سکتا ہے, بھائی, والد صاحب, کچھ بھی. جی میرا بیٹے کہیں ہیں تو وہ وہیں سے لے سکتے ہیں وہ. ہاں, تو وہ ایسا ہے کہ فون کر کے آئیں جب بھی آئیں, میرا کانٹیکٹ نمبر آپ کو پتہ سینڈ کیا ہوا اس میں, مجھے فون کر کے آئیں, تو یہ نہ ہو کہ میں اس وقت اویلیبل نہ ہوں, تو وہ آئیں گے ڈائریکٹلی ہاتھوں ہاتھ پھر مل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اسلام آباد والوں کے لیے تو آسانی ہو جائے گی اگر وہ خود بھیجنے پرسن, کیونکہ ڈاک بھیجنا فضول ہے, اتنا دور تو نہیں ہے کہ ڈاک بھیجی جائے, اس کا خرچہ اتنا ہی ہو جائے گا جتنا آ کے لے جائیں گے. نہیں میں مطلب وہاں سے کلیکٹ کر سکتی ہوں. ہاں, ٹھیک ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میں گروپ کو آن کر دوں گا, جس کو چاہیے ہوگی نا مجھے وہ سارا ڈاٹا بھیج دیں گے, میں انشاءاللہ ان کو یہاں سے کسی کی ذمہ داری لگا دوں گا اور وہ آپ تک پہنچ جائے گی چیزیں. میں آج میل کو بھی یہی بات کہنی ہے, چونکہ پرسنلی مجھے کچھ میسیجز آ رہے تھے کہ ہمیں کوئی بک چاہیے اس سے ریلیٹڈ, اگر مل جائے تو بک بڑی زبردست طریقے سے میں نے کل ہی دیکھی ہے, انہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے ٹیم نے کہ یار یہ بک ہے, تو میں نے کہا بہت اچھی ہے بھائی, یہ تو ان کو یوز کرنی چاہیے, جو اس کو یاد کر لیتا اس کے لیے تو بہت کمال کی چیز ہے. جی روبینہ بیگم, آپ کی کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں تو سوہا گارڈن میں رہتی ہوں, تو پی ڈبلیو ڈی ہم سے نزدیک ہے, تو آپ مجھے مطلب پورا ایڈریس بتا دیں تاکہ یا میں کل یا پرسوں آپ سے آ کے کلیکٹ کر لوں. ٹھیک ہے, میں ایڈریس بھیج دوں گا, میں گروپ کو بھی آن کر دوں گا. کراچی والے جو ہیں, اچھا سر کراچی میں اویلیبل ہے نہیں, کراچی میں اویلیبل نہیں ہے. یہاں سے پبلیکیشن یہاں سے لاہور سے ہوتی ہیں, یہاں سے ہوتی ہیں عمومی طور پہ, تو لاہور سے بھی ملنا پاسبل نہیں, ہم یہیں سے بھیجیں گے لاہور والوں کو بھی اور اسلام آباد والوں, کراچی والوں کو. میں ادھر اسلام آباد میں ہی رہتی ہوں نا, سوہا گارڈن میں. جی سمجھ آ رہی ہے, میں میسیجز پڑھ رہا ہوں, میسیجز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی سے ہیں یا لاہور سے ہیں, تو وہ ان کو یہ ڈاک کے تھرو ہی جا سکتی ہے. باقی جو اسلام آباد کے ان کی میں بات کر لیتا ہوں ایک دفعہ, اگر ٹیم الاؤ کرے گی کہ آپ یہاں سے آ کے لیں تو میں آپ کو ایڈریس شیئر کروں گا, پھر آپ یہاں سے آ کے لے لیجیے گا, نہیں تو آپ کو بھی ڈاک کے ذریعے جائے گی. ٹھیک ہے جی, چلیے صحیح, ٹھیک ہے جی, شکریہ. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, تھینک یو. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ.